بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے، ہر بری گھڑی سے بچائے اللہ پاک اب سب کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلی حاجات جو ہے پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی میری بہنیں کہتی ہیں ہماری شادیاں ہو جائے پسند کی، اور جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے غیب سے مدد فرمائیں، ان کے اچھے گھروں سے رشتے آئیں، اور جن کو پسند کرتی ہیں جو لڑکیاں ان سے شادیاں ہو جائیں جو اگر ان کے حق میں بہتر ہیں تو آمین یا رب العالمین۔ آج جمعہ کا دن ہے تو سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو، اور رجب کا جمعہ، اس جو ہے رجب، شعبان، رمضان کے ہر جمعے میں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ویسے بھی رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے تو یہ تو ہمارے لیے برکت والے مہینے ہیں، تو اس میں ہمیں خوب عبادت کرنی چاہیے دل لگا کر۔ عبادت تو ہم کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا اتنے دنوں میں ایک نماز ایسی ہمیں لگتا ہے کہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کیا اپنی نماز میں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، نماز تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے ہم خوشی کے ساتھ، خضوع کے ساتھ جو ہے نماز ادا کریں، اور رجحان ہمارا نماز میں ہی ہو، دنیاوی باتوں میں نہ ہو، کوشش کریں۔ اچھا، تہجد بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن تہجد میں جو ہے ہم 4-5 ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری تہجد قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری عبادت کو قبول نہیں کر رہے ہوتے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ تہجد میں آپ جو بھی مانگیں آپ کو ہر چیز ملتی ہے، اللہ تعالیٰ سب عطا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں اور ہماری جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم تہجد میں دعا مانگتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہماری تہجد میں بھی نہیں سنتے۔ تو ان جو ہے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں ہماری جس کی وجہ سے جو ہے نا تہجد میں بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ پہلی غلطی جو میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں، ہم پہلی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم تکبر کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن لوگوں کے سامنے ہم شوشا کر رہے ہوتے ہیں، ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو تہجد گزار ہیں، اور ہم تو بہت اچھے ہیں، اور ہم سے زیادہ اچھا انسان کوئی نہیں ہو سکتا، ہم جو ہے نمازی ہیں، ہم جو ہے افضل ہیں سب سے زیادہ۔ تو مطلب یہ جو ہے نا لوگ اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو کم سے ہم جتنا کمتر ہم محسوس کریں گے نا اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہم جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو نا تکبر ناپسند ہے، تکبر کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نا جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھائیں گے ایسے لوگوں کو۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں ریاکاری۔ جیسے ریاکار لوگ جو ہوتے ہیں نا، آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور باتوں باتوں میں آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز میں نے ایسے کرا تھا، تو اس ٹائم میں نے تہجد کی نماز پڑھی تھی، اور اس ٹائم میری آنکھ کھل گئی تھی، اور یہ مطلب لوگ باتوں باتوں میں میں نے اس ٹائم قرآن شریف پڑھا اور میں یہ کر رہا تھا۔ ہم اپنی عبادت کو نا باتوں باتوں میں ہم بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ ہم تو یہ پڑھتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ تکبر، ریاکاری اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے یہ، کیونکہ ہمیں عبادت ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہمیں عبادت نہیں کرنی، وہ عبادت ہماری قبول نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کی جنت میں اللہ تعالیٰ عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہاں، ایک ہوتا ہے جب ہم کسی کو دکھانے کے لیے جو ہے نماز پڑھتے ہیں، اور تاکہ وہ جو ہے ہماری نماز سے، ہماری عبادت سے جو ہے نا اس کو مطلب ایک جو کہتے ہیں نا وہ ہماری عبادت سے وہ اللہ کی طرف راغب ہو جائے، وہ عبادت کرنے لگ جائے ہمیں دیکھ کر، تو ایک سبق ہم دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ تو اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کا ڈبل ثواب دیں گے، لیکن آپ کی نیت، اللہ تعالیٰ تو نیتیں جانتے ہیں نا، نیت کا جو حال جو ہے اللہ پاک جانتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو دکھاوے کے لیے نماز ادا کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں اور لوگ مجھے کہیں گے کہ میں تو بہت اچھا ہوں اور لوگ میری پھر بہت عزت کریں گے، اگر آپ یہ سوچ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کی اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب نماز جو ہے اگر آپ کسی کے سامنے پڑھ رہے ہیں اور کوئی آپ کو دیکھ کے نماز پڑھنے لگ جائے تو پھر اس سے بڑی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی نا۔ تو ہماری انٹینشن جو ہے نا وہ صحیح ہونی چاہیے۔
تیسرے نمبر پہ جو ہماری تیسری غلطی جو ہماری یہ ہے کہ ہم تہجد ادا کرتے لیکن تہجد کے وقت ادا نہیں کرتے۔ مطلب ہم لوگ فجر کی نماز میں ہم اٹھتے ہیں اور 5-10 منٹ پہلے ہم تہجد ادا کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو ہے نا، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر جو ہے 5-10 منٹ پہلے جو ہے مطلب ٹائم رہ جاتا ہوگا، لیکن پوری دنیا کے ٹائمنگز الگ ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز اذانیں جو ہے سب جگہ ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے جو ہے آپ نے آدھے سے 1 گھنٹے پہلے جو ہے تہجد ادا کرنی ہے فجر سے۔ تہجد کی نماز آدھی رات میں ویسے ادا کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ جو ہے کسی وجہ سے اٹھ نہیں پاتے تو آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے آپ اٹھیں، 5 یا 10 منٹ پہلے نہیں کہ آپ نے اذان ہونے والی جلدی سے ہم تہجد ادا کر لیتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اس ٹائم پہ تہجد کی نماز ادا کریں، اور دیکھیں یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے وہ جو ہے غلط کام کرنا، جھوٹ بولنا، لوگوں کے دل آزاری کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، حقوق العباد اللہ پاک معاف نہیں کریں گے، حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ جب ہم کسی کے ساتھ غلط زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی کے اوپر الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، تو ہم اللہ پاک کی جتنی بھی عبادت کر لیں، ہم جتنے بھی تہجد گزار بن جائیں، لیکن جب تک ہم لوگوں پہ ظلم کرنا نہیں چھوڑیں گے نا، تب تک اللہ تعالیٰ ہماری کوئی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ تو ہمیں جو ہے نا اپنے اندر ہم جو ہے ہمارے دل میں رحم ہونا چاہیے لوگوں کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے ہمارے لیے رحم ہو، اللہ تعالیٰ ہم پہ اسی طریقے سے اپنا رحم کر سکیں، کرم کر سکیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے اللہ تعالیٰ سے ہم رحم کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں پہ ظلم و زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اتنا غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، جب آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو جو ہے نا اس کی معافی نہیں دیتا۔ تو ہمیں جو ہے نا سب سے پہلے ہمیں یہ سب چیزیں درست کرنی ہے، اور ہمیں جو ہے نا کوشش یہ کریں کہ ہماری جوانی میں ہم جتنی عبادت کر سکتے ہیں نا، اپنی جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں، کیونکہ جوانی میں کی گئی عبادت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور کیونکہ جوانی میں ہمارے پاس بہت سارے آپشنس ہوتے ہیں غلط کام کرنے کے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے جاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری جوانی کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے، اور ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے ہم وہی کام کریں جو ہمارے اللہ کو پسند ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی ساری دلی حاجات پوری ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ کی تو تہجد کی نماز ادا کیا کریں، کوشش کیا کریں۔ میں پہلے تہجد کی نماز نہیں پڑھتی تھی، میں جھوٹ بولوں، جو ہے میری بہنیں جو ہے تہجد کی نماز پڑھتی تھی رمضان میں، تو میں سوچتی تھی کہ نہیں، تہجد گزار بندے تو الگ ہی ہوتے ہیں نا، میں تو اتنی گناہ گار ہوں، میں تہجد مطلب میں وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی تھی، لیکن خود ہی اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچاتے ہیں۔ جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے نا، یقین کریں اگر آپ لوگوں کے لیے اچھا سوچیں گے نا، اور اپنے آپ کو پازیٹیو کرنے کی دن بہ دن کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر، مطلب ہر انسان کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، میرے اندر بھی ہیں، شاید میں بھی نیگیٹو سوچ لیتی ہوں کسی کے بارے میں، لیکن پھر میں دوسرے ٹائم جو ہے نا کسی کے بارے میں اچھا سوچنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر میں نے کچھ غلط سوچا اس کے بعد میں سوچتی ہوں نہیں، یہاں میں غلط ہوں، تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے دن بہ دن، اور ہمیں اپنے اندر بہتری لے کے آنی چاہیے، تبھی جو ہے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے قریب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خود بھی قریب ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا ہم اپنی دعائیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے قبول کروائیں، میری بہنیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، وہ مجھ سے یہ کہتی ہیں آپ اپنے میریکلز شیئر کریں کہ آپ کی زندگی میں کیا میریکلز ہوئے تہجد سے، استغفار سے۔ تو تہجد کی نماز، جب میرا بیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار تھا، میں پہلے بتا چکی ہوں پوری اسٹوری، تو اس کو جو ہے نا وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا تھا، تو اس کی اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی کہ پتہ نہیں تھا کہ وینٹیلیٹر پہ سے وہ کب ہٹے گا۔ جب میں اس سے ملنے گئی تو ڈاکٹرز نے مجھے یہ کہا کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو کتنے دن لگ جائیں، بس آپ دعا کریں، لیکن دعا میں بہت طاقت ہے، جب آپ دعا کریں گی نا تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب آپ کی دعا قبول جو ہے کر لیں۔ تو پھر میں وہاں سے جو ہے نا ہاسپٹل میں نہیں رکی، کیونکہ مجھے نہیں دیکھا گیا اپنے بیٹے کو، کیونکہ اولاد کا نا ماں کا رشتہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ تڑپ جاتے ہیں، آپ کو دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دینا اگر کوئی، تو بس آپ اپنی اولاد کو مانگیں گے، اور صحت مند اولاد۔ تو میں بس گھر آئی ہوں، اس کے بعد بس میں اللہ تعالیٰ سے گڑا کے بس دعائیں مانگتی رہی ہوں، اور بس میں اپنے میرے ہسبینڈ ہاسپٹل میں تھے، میں ان سے رابطہ کرتی تھی، اور میں ہاسپٹل نہیں جاتی تھی کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ میری قدم نہیں چلیں گی۔ جب میں گھر میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی تھی نا
کو ایسا میں سکون سا ملتا تھا. اور مجھے اللہ تعالیٰ کے اوپر، کیونکہ میں نے اپنی اماں کو دیکھا ہے نا، یقین جو ہوتا ہے نا آپ کے ماں باپ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو کنیکشن ہوتا ہے نا آپ کا مضبوط، آپ کے ماں باپ کرتے ہیں، آپ کو بچپن سے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا. اور اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں بٹھاتے، محبت اگر بٹھاتے ہیں نا، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے آپ کی بانڈنگ نا بہت مضبوط ہو جاتی ہے. چاہے اس وقت آپ اس ایج میں نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہو نا، لیکن پھر بھی بچپن سے ہی جو اپنے بچوں کے دلوں میں نا اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالیں، اللہ تعالیٰ کی اسٹوری سنائیں، بتائیں. میں اپنے بچوں کو ہر چیز شیئر کری ہوتی ہوں کہ آپ یہ چیز اللہ سے مانگو، اللہ پاک آپ کو دیں گے. میرے بچے کبھی جو ہے کہتے نہیں اللہ تعالیٰ ہم نے یہ کام کرا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ گناہ دیں گے، اور مطلب ہمیں سزا دیں گے، تو ہم پنش کریں گے. تو میں بولتی ہوں نہیں، اللہ تعالیٰ پنش نہیں کرتے. جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں. تو اس طریقے سے میرے اماں ابا کے منہ سے میں نے یہ سنا ہے، اپنے بہنوں کے منہ سے نا، کیونکہ میں چھوٹی تھی، میرے بہن بھائی ساتھ بڑے بڑے تھے، تو اس لیے جو نا میرے دل میں شروع سے ہی وہ محبت، وہ یقین اللہ کے لیے تھا. تو ہر چیز کے لیے آپ تہجد پڑھیں، آپ دعائیں مانگ رہے ہو، ہر چیز کے لیے آپ کا اللہ پہ یقین ہونا بہت ضروری ہے کہ میں یہ کر رہی ہوں تو میرا یہ کام ضرور ہوگا. تو بس میرا اللہ پہ یقین تھا. میرا بیٹا ایک ہفتے بھی ہاسپٹل میں نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت کے ساتھ جو ہے میرے پاس بھیجا. اور بس اللہ تعالیٰ پہ آپ یقین رکھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے یقین کو کبھی بھی نہیں توڑتے. بس جو بھی پریشان ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، بڑے بیمار ہیں، جو بھی جن پریشانیوں میں گرو میں کہتی ہوں اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور کریں. اور آپ لوگ بھی جو یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، نماز پڑھیں، اللہ کے قریب جائیں. دیکھیں آپ کی زندگی میں خوشیاں بڑھ جائیں گی. تو بس یہ جو ہے میسج آپ تک پہنچانا تھا. اپنی غلطیوں کو بہتر کریے، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. اپنا خیال رکھیں، میری دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.